نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 63 کی بات ہو رہی تھی، سورہ عنکبوت تھی، پارہ نمبر 21 تھا. اس میں اللہ تعالیٰ اب دیکھتے ہیں کہ جب کچھ دیر زمین پہ بارش نہ پڑے تو ایک مردہ ٹائپ سی ایک فیلنگ آتی ہے، لیکن جب اللہ کے کرم سے اس پہ پانی لگایا جاتا ہے یا جس دن بارش ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے اس میں گھاس یا سبزہ لہرانے لگ پڑتا ہے. تو وہ ایسی ہی جیسے ایک مردہ زمین تھی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زندگی بخش دی. ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں پہ وہ بات کی جاتی ہے. تو پھر اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کہیں کہ جب یہ چیزیں دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ وہ ذات جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، لیکن بل اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان میں سے لوگ عقل ہی نہیں رکھتے. اب اس سلسلے میں زمین پر آسمان سے بارش برسنے، پھر زمین سے نباتات برآمد ہونے میں اللہ نے اپنی جس قدر مخلوق کو لگا رکھا ہے، اور پھر اس بارش سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان پر غور کرنے سے بے اختیار انسان کی زبان سے اللہ کی تعریف جاری ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس قدر زبردست بات ہے. ایک بیج آپ زمین کے اندر بوتے ہیں یا ڈالتے ہیں، وہ غائب ہو جاتا ہے آپ کی نظروں سے، وہ سیڈ غائب ہو جاتا ہے آپ کی آنکھوں سے. اب اس سیڈ کو اس مٹی کے اندر، مٹی کو کبھی آپ نے ٹیسٹ کیا؟ میں نے بچپن میں بڑی کھائی ہے، تھوڑی سی آلٹش ہوتی ہے. اس مٹی کو اس سیڈ نے کیا دیا، کیا کھانا پینا دیا کہ وہ پھوٹ پڑتا ہے بیج، اس میں سے سیڈلنگ نکلتا ہے، اس میں سے شوٹ نکلتی ہے، اس میں سے روٹ نکلتی ہے، پھر وہی سٹیم بن جاتا ہے. اور پھر کس طرح سی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انواع اقسام کے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پھل اور فروٹس اور ویجیٹیبلز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور بھی بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے جو زمین سے ہمیں فائدے عطا کیے. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے کس قدر مخلوق زمین اور آسمان اور ان کو آپس میں کوآرڈینیٹ کر دیے، ہارمونائزڈ کر دیے، ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں اس فصل کو بڑھانے میں، کرنے میں. یہ جو سیزنز ہیں یہ بھی سورج کا، چاند کا، سب کا اثر ایک اس کی جو فرٹیلائزیشن پہ، ان کراپس کی اچھی بہتری پہ اثر پڑتا ہے. تو پھر یہ سب ان چیزوں پہ غور کریں تو بے اختیار انسان کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ عربی زبان میں ایک تو الحمدللہ کہتے ہیں نا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اور دوسرا استعمال یہ ہے کہ جب فریق مخالف پہ کوئی ایسی دلیل پیش کی جائے جو اس کے ہاں مسلم ہو اور وہ اس کے برعکس کام کر رہا ہو، اور اس وقت تمام حجت کے طور پہ الحمدللہ کہا جاتا ہے. تو اس آیت میں الحمدللہ کا لفظ اپنے دونوں مفہوم میں استعمال کیا جا رہا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک تو سب تعریفیں اللہ کے لیے، اور یہ حجت کے طور پہ کہ کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پہ. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی وکیل ہے. کتنی خوبصورت مثالوں سے ہمیں اگزامپل سے اللہ کی قدرت پہ غور و فکر بھی کرواتے ہیں، اور پھر ہمارے منہ سے الحمدللہ بھی نکالتے ہیں کہ دیکھیں کوئی ہے ایسی کوئی ذات. اللہ کی ذات ایسی ہے جو پرفیکشن میں ہے اور اٹرنل ہے. یہ ایک رب کی کوالٹیز ہیں. تو اللہ تعالیٰ پرفیکشن میں بھی ہے اور وہ کیا ہے؟ اٹرنل بھی ہے. تو اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں انسانوں کی بھلائی کے لیے بھی پیدا کی. اچھا، ایک اس سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے. وہی بات ہے کہ جو ریسرچز ہوتی ہیں، سم اسکالرس کہتے ہیں یہ اوتھینٹک نہیں ہے، اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ کچھ ٹھیک بھی ہے. بہرحال ہم نے اوتھینٹسٹی کی بجائے ہم نے مورل آف دا واقعہ پک کرنا ہے. اور مورل آف دا واقعہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے رزق کے لیے دعا کریں. میری مطلب اس کے پاس ایک کو بکری تھی، میرے لیے رزق کی دعا کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا بھی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میرے لیے رزق کے لیے دعا کریں. تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے وہ اس کو بہت زیادہ مالدار ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ جیسے وہی میں نے بتایا کہ واقعہ ہے کہ اس کی جو بکریاں تھیں بہت زیادہ ہو گئی، اتنی زیادہ بکریاں ہو گئی تو وہ ان کی دیکھ بھال میں اس کی نمازیں رہنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ جمعہ بھی چھوڑ دیا. اور پھر کیا ہوا
کہ پھر اتنی زیادہ ہو گئی کہ پہلے تو نماز چھوٹی اور پھر جب اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی اس نے زکوٰۃ ادا کرنی بھی چھوڑ دی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایک واقعہ ہے. اور پھر اللہ کے کرم سے جب وہ اتنا نافرمان ہوا تو جو جس حالت میں تھا وہ اسی حالت میں دوبارہ چلا گیا. تو بہرحال اس میں سے وہی مورل یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی بلیسنگز میں سے دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ شیئر نہیں کرائیں گے تو وہ برکات، وہ گروتھ اس میں سے اس چیز میں سے ختم ہو جائے گی. بہرحال آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 64 وما اور نہیں حاذہ الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی الا مگر لہون کھیل ولعب اور تماشا وان اور بے شک دار الاخرات آخرات آخرت کا گھر لاہیا البتہ وہی ہے الحیوانو حیوانو زندگی حی سے لو کانو کاش ہوتے یعلمون علم رکھتے وہ جانتے. آیت نمبر 64 کو با محاورہ دیکھتے ہیں. اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے. کاش یہ لوگ سمجھتے. یعنی دنیا کی زندگی کی حقیقت بس اتنی ہے جیسے کوئی راستے میں کھڑا ہو کے تماشا دیکھنے لگے اور تماشا دیکھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائے. کتنی خوبصورت بات ہے. تماشا دیکھنے میں کتنی کو دیر لگتی ہے، راستے میں آپ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. اتنی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش یہ لوگ جانتے ہوتے کہ دنیا کی زندگی مہلت امتحان ہے. یہ دنیا ایک امتحان کا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے اخروی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی. اگر اس حقیقت سے واقف ہو جائے تو پھر یہ اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہت کچھ ہے اگر میں اس تماشے پر اور اس چیز پر بات کروں. دنیا کن لوگوں کے لیے کھیل اور تماشا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سرے سے کوئی سنجیدگی اور حقیقت ہے ہی نہیں. اللہ کی فرما برداروں اور اسے آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھنے کے لیے اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور وہ اس زندگی سے فائدہ اٹھا کے آخرت کماتے ہیں. دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا آخرت کے مقابلے میں ہے. اور ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی محبت میں غرق رہتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، انہیں واقعی دنیا کھیل تماشا معلوم ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کھالا پی لے موج اڑا لے، 4 دن کی زندگی ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بازیگر کٹ پتلیوں کا پپٹس کا تماشا لگاتا ہے. ایک بادشاہ ہوتا ہے، کچھ وزیر ہے، کچھ دوسرے کردار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا وہ ایک میکبت کس نے لکھا تھا کہ وہ ایک اس کا ایک بڑا مشہور ہے کہ ایوری بڈی از ایکٹر، یعنی کہ تمام جو دنیا ہے یہ ایک ڈرامہ ہے اور ایوری بڈی از پلئنگ اٹس رول. اور ڈرامہ مکمل ہونے کے بعد سب لوگوں کے سامنے تماشا دکھا کر غائب ہو جاتے ہیں. بالکل یہی صورتحال دنیا کے بادشاہ اور دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے. لہٰذا کسی شخص کو بھی دنیا کی دل فریبی اور رعنائیوں میں پھنس کے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. بہت کچھ ہے. میں اگر اس تماشے پہ بات کروں، آئی وانٹ کہ آج ہمارا جو ہے نا صورت ختم ہو جائے. فَإِذَا پھر جب رقیبو رکاب کہتے ہیں نا وہ گھوڑے کی رکوب وہ سوار ہوئے، جب وہ سوار ہوتے فل فلکی کشتی میں دعاء اللہ دعا سے ہے پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین خالص ہو کے لہو اس کے لیے لہ الدین اس کے دین اس کی اطاعت اس کی عبادت کے لیے. فلما پھر جب نجاہم نجات سے ہے اور ہم نجات دیتے ہیں ان کو الالبری طرف بر خشکی کی طرف اذا ہم تب وہ یشرکون وہ شرک کرنے لگتے ہیں. آیت 65 میں پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پہ پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. آیت نمبر 66 بھی اس کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. لیکفروا البتہ یہ وہ اور کفرو کہ وہ کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، بما اس کی جو آتیناہم ہم نے دیا ان کو، ولا یتمتعوا متاع سے ہے اور فائدہ اٹھائیں، فسوفا پس ان قریب یعلمون وہ جان لیں گے. با محاورہ دیکھتے ہیں تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے
اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں سو انقریب ان کو معلوم ہو جائے گا. آیت نمبر 65 اور 66 کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو اس وقت مشرقین اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں. بڑے سے بڑا دہریہ بھی اللہ کو پکارنے لگتا ہے. اس کا ثبوت ہے کہ انسان کے اپنے اندر خدا پرستی کی شہادت پائی جاتی ہے. کفار اور مشرقین کہتے ہیں کہ جب پانی کا سفر کرتے تھے اور کشتی طوفان میں پھنس جاتی تھی تو اس وقت وہ بتوں کو بھول جاتے تھے اور خالص اللہ کو پکارتے تھے اور وہ انہیں نجات دے دیتا تھا. پھر وہ خشکی میں جا کے شرک کرنے لگتے تھے تاکہ دنیا کا مفاد حاصل کر سکے. یہ بہت دفعہ میں نے یہ والی اگزامپل بھی ساتھ آپ کو بتائی ہوئی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کا جو بیٹا تھا فتح مکہ کے وقت، اکرما اس کا نام تھا، تو وہ اس نے سوچا کہ یہاں پہ تو اللہ کا نام لے رہے ہیں تو میں بھاگتا ہوں. وہ بھاگ کے اس نے کسی کشتی میں بیٹھا کہ میں یہاں سے کہیں دور نکل جاؤں. تو وہ کشتی جو تھی وہ گرداب میں پھنس گئی اور اس کے بعد جو سب لوگ جو تھے جب سب بھاگے ہوئے تھے وہ سب اللہ کہنے لگے. تو وہ بڑا ہوا حیران کہتا ہے کہ اسی نام سے تو بھاگ کر میں اس کشتی میں آیا ہوں. اچھا خشکی میں بھی اگر اللہ کا نام لے رہے ہیں اور تری میں بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جا کے اسلام قبول کر لوں گا. اور اللہ کے کرم سے کشتی جو تھی ساحل سے لگ گئی اور پھر وہ جا کے انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا. تو یہ ایک جو حق کی پہچان ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھی ہوئی ہے. فطرت جس کو کہتے ہیں نا، جو فیکٹری سیٹنگ میں بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں وہ سمجھتی ہوں زبان جو آپ کو تھوڑی سی سمجھ آئے. ایک ہوتا ہے نا بائی ڈیفالٹ سیٹنگ، یعنی کہ جس میں آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا. جیسے موبائل آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، جیسے میں نے ابھی کوئی موبائل ہاتھ میں بھی میں نے لیا نیا، تو اس میں فیکٹری سیٹنگ اندر بائی ڈیفالٹ PUBG گیم انسٹال تھی. سب سے پہلے کام تو میں نے اس کو ان انسٹال کیا. ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں کیونکہ وہ فیکٹری سیٹنگ میں انسٹال تھا آلریڈی. تو میں نے کہا نہیں یار یہ مجھے بائی ڈیفالٹ یہ مجھے سیٹنگ نہیں چاہیے، آئی ڈونٹ وانٹ اٹ. تو ایک اسی طرح انسان کی بائی ڈیفالٹ ایک اللہ تعالیٰ نے وہ جو عہد الست کی جو سیٹنگ ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے نا، حق کی پہچان، اللہ کی پہچان، وہ ہر انسان میں رکھی ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخر انسان تک. وہ پہچان مضبوط تب ہوگی کہ جب ہم اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں، ماحول جس گھر میں وہ پل رہا ہے وہ ماحول کیسا ہے، تو اسی طرح اس کی حق کی پہچان اور اللہ کی معرفت زیادہ بڑھتی جاتی ہے. لیکن اللہ کی معرفت بائی ڈیفالٹ فیکٹری سیٹنگ ہر انسان کے اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے. تو اس سے زیادہ ناشکری کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کی ضروریات زندگی تو سب اللہ تعالیٰ مہیا کریں، اور جب جان پہ بن جائے تو اس مصیبت سے نجات بھی اللہ ہی دے. لیکن جب آسودہ حالی کا وقت آئے تو انسان نہ صرف یہ کہ اللہ کو بھول جائے اور بلکہ اس کے اختیارات میں دوسروں کو بھی شریک کرنے لگے. تو اس آیت میں دور نبی کے مشرکوں کا ذکر ہے کہ جو کم از کم آڑے وقتوں میں تو اکیلے اللہ کو پکارتے تھے، مگر آج کا مشرک ان مشرکوں سے بازی لے گیا جو عقیدہ یہی رکھتا ہے کہ اس کا پیر اس کے ہر کام اور اس کے سارے احوال سے واقف ہوتا ہے اور مشکل وقت میں اس سے فریاد کرنے پہ فوراً مدد پہ پہنچ جاتا ہے، اور جب موت سامنے کھڑی ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ ایسے ہی ہے نا. تو بہرحال بہت کچھ ہے اگر ہم اس پہ بات کریں. آیت نمبر 65 تھی، 66 میں بھی یہی کچھ تھا. آگے 67 پہ چلتے ہیں. اوالم کیا نہیں، یرو تو نے دیکھ، انا کہ بے شک ہم نے جعلنا بنایا ہے، حرمن حرم کو، آمنن آمنن مقام امن، ویتخطفو یتخطفو تخطف چھپٹ لینا، اچک لینا، الناسو لوگوں کو، لوگ، من حولہم ان کے ارد گرد سے، آفا بالباطلی، آفا حمزہ کے اوپر زبر کیا، فا پس اور پھر بالباطلی ساتھ باطل کے، یا کیا پس باطل پر، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، وہ بنعمتی اور نعمت سے اللہ ہی اللہ کی، یکفرون وہ کفر کرتے ہیں. اگلی آیت ہے ترجمہ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنا دیا اور لوگ ان کے ارد گرد لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پہ اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ 68 بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں. ومن اور کون، ازلم ظلم ہوتا ہے اور جب حمزہ لگ گیا تو سپرلیٹو ڈگری، ازلم زیادہ ظالم ہے، مما نفترا اس سے جو افطرا کرے، افطرا کرے جھوٹ بولے،
بڑھائے اللہ اللہ کے اوپر کاذبن جھوٹ او یا کذبا جھٹلائے بالحقی حق کو لما جب جاء آئے اس کے پاس لیسا کیا نہیں ہے فی جہنم جہنم میں مسون ٹھکانہ للکافرین کافروں کے لیے. آیت نمبر 67 اور 68 میں کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 68 کا بامحاورہ ہے، اور اس سے ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ بہتان باندھے اور جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کریں، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ تو ان دو آیات میں کفار مکہ کہتے تھے اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو ہم مار دیے جائیں گے، سارا عرب ہمارے خلاف ہو جائے گا، ہماری نجات، ہماری تجارت بند ہو جائے گی. اس پر ارشاد فرمایا گیا کہ حرم مکہ کو تمہارے بتوں سے کس بت نے پرامن بنایا ہے؟ اس کو ہم نے پرامن بنایا. تم خود دیکھ رہے ہو کہ سارے عرب میں سخت بد امنی تھی اور حرم میں تم پرامن رہ رہے ہو. حرم کی وجہ سے سارا عرب تمہارا احترام کرتا ہے. ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے اپنا رسول بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو. جو دین کو جھٹلا رہے ہو اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر تم باز نہ آئے تو عذاب سے دو چار ہو کر ہوگے. اب یہ جو حرم کو امن والی بات بتائی گئی، یہ تو مجھے لگ رہا ہے جیسے آج کل ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اشارہ دے رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سعودی عرب میں کسینوز، پبس اور سینما گھر اور ایسی بہت سی چیزیں اوپن ہو گئی ہوئی ہیں، اور جیسی ادھر سے اوپن ہوئی ہیں ادھر سے ساتھ کورونا کا جراثیم بھی اوپن ہو گیا. اگر آپ اس کی ہسٹری کو میچ کریں تو آپ کو لگے گا ایسے ہی. واللہ عالم، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، میں اتنے فیکٹس اور فگرز کا شاید مجھے پتا نہیں، لیکن جو دل کو بات یہ لگتی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ ملک کو امن والا بنایا ہوا تھا اس کی پاکیزگی کی وجہ سے تھا، لیکن اس پاکیزگی کو انہوں نے اپنے چسکوں کے لیے کہ ہم عیاشی کرنے، ہم غلط کام کرنے کے، ہم ویسٹ میں جانا پڑتا تھا عربیوں کو، انہوں نے کہا جی ہم سب کچھ ادھر ہی بنا لیتے. دولت پیسہ تو بہت ہے، وہی بات ہے، پیسہ تو وہ ہے، اس اور پیسے کا اب استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیسے کے لیے تو لفظ جو عربی میں بنایا وہ ہے خیر. اب اس خیر کا استعمال ہے. مکہ اور اس کے ارد گرد کو، مضافات کو اللہ تعالیٰ نے ہی حرم بنایا کہ عرصہ 2500 سال سے یہ لوگ اس پر امن حرم کی برکات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور عربی قبائل کی لوٹ مار سے محفوظ ہیں اور پر امن زندگی گزارے ہیں. اور پھر اسی وجہ سے انہیں عرب بھر میں پولیٹیکلی جو ایک اقتدار حاصل ہے، انہیں دور دراز مقامات سے رزق بھی پہنچ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ عرب ایک ڈیزرٹ ہے، پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ فصلیں اور اتنی وہ چیزیں اگ نہیں سکتی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کا پھل، ہر طرح کی چیزیں بہترین ان کے پاس پہنچتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بہت سے تجارتی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. ان کے کسی بت، لات، منات، حبل یا کسی دوسرے بت میں یہ طاقت نہ تھی کہ اس خطہ ارضی کو پر امن حرم بنا سکتا. اللہ کی اس نعمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس کے فرما بردار بن کے رہتے، مگر یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے الٹا دوسرے معبودوں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. اور آیت نمبر 68 میں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے زیادہ جھوٹا کون ہوگا؟ یعنی کہ اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کا دعویٰ کیا تو ان لوگوں نے، آیت نمبر 68 میں، ان لوگوں نے جھٹلا دیا. اب اس کی دو ہی صورتیں، ایک یہ کہ رسول نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا اور اللہ پہ جھوٹ باندھا تو سب سے زیادہ ظالم ہوا. اگر وہ سچا ہے اور فی الواقعہ اللہ نے انہیں رسول بنایا ہو لیکن یہ لوگ اسے جھٹلائیں تو یہ سب سے زیادہ ظالم ہے. اب جو بھی ظالم ہوگا اس سے بہرحال دوزخ کا عذاب بھگتنا ہوگا. آگے یہ لوگ اپنے انجام سوچ اور سمجھ لیں. الیسا فی جہنم مسون للکافرین، تو کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں والذین، اور جن لوگوں نے جاہدو، جہاد کیا، فینا، فینا ہمارے راستے میں، لا نہدینہم، لا البتہ نون ہم ہدایت دیں گے ان کو، ہم ضرور دکھائیں گے یا ہدایت دیں گے ان کو، سبولنا، سبل کہتے ہیں راستے کو، اور نہ ہم اپنے راستے کی. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا مع، لا البتہ، مع ساتھ ہے، المحسنین، محسنین کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ. آخری آیت کا یہ ترجمہ ہے 69 کا. اللہ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے.
اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے، یعنی کہ دین اسلام کی راہ میں پیش آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، دین کو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کہیں بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، ان کی دستگیری کریں گے، اپنے راستے پہ چلنا ان کے لیے آسان کر دیں گے. جتنا خلوص ہوگا، جتنی آپ کی نیت سٹرونگ ہوگی، خالص ہوگی، خیر کی طلب ہوگی، نیک نیتی ہوگی، اتنا ہی اللہ کی مدد، توفیق اور ہدایت حاصل ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں نا اللہ کی مدد، اپنی نیتوں کو، اپنی اندر کو، اس کو ہم جو ہے نا نیتوں کو خالص کر لیں. اب آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کن لوگوں کو اپنی راہیں سجاتا ہے؟ ان لوگوں کو جو خلوص نیت سے جہاد پر ٹکتے ہیں. یعنی کہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نہایت نیک نیتی سے اللہ کے راستے پہ گامزن ہو جائے. سبولنا، اس راستے میں کون کون سی مشکلات آتی ہیں، ان کا کیا حل ہو سکتا ہے، یہ سوچنا انسان کے بس سے باہر ہے. کیونکہ نہ اسے پیش آنے والی مشکلات کا اندازہ ہے، نہ ہی اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں انسان کی تدبیر کسی کام آ سکتی ہے. آلویز ریمبر دیٹ، تقدیر کے مقابلے میں انسان کی تدبیر کام نہیں آ سکتی. کوشش ضرور کرے انسان. انسان کا کام اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے وہ حتی المقدور کوشش کرے، اور اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کی نیت خالص یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ آپ کا یہ کلام، آپ کا یہ کلمہ بلند کر رہا ہوں. اور اس شرط کے ساتھ اگر کوئی فرد یا کوئی جماعت جہاد کی کسی بھی قسم کی راستے پہ گامزن ہو جاتی ہے تو اس کو اس راستے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیتا ہے. خلوص اور نیک نیتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ راہوں کو کھولتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے جائیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھلے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں راستے بھی بتاتا ہے، ان کے لیے راستے کھولتا بھی ہے، اور ان کے لیے بروقت مدد بھی پہنچا دیتا ہے. انسان کا کام صبر، استقلال اور نیک نیتی سے آگے بڑھتے جانا ہے. اب واضح رہے کہ یہاں پہ جہاد سے مراد صرف قتال فی سبیل اللہ نہیں، بلکہ جہاد کی تمام اقسام ہے، جو میں چھوٹی چھوٹی سی آپ کو بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے جہاد بالمال، یعنی کہ آپ نے مال کے ذریعے سے اسلام کی نشر و اشاعت، اللہ کا کلمہ بلند کے لیے آپ جو مال استعمال کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اس کو کہتے ہیں جہاد بالمال. علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.